أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ظاہر سی بات یہ ہے ابھی نظمی سلسلہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، بہرحال نثری سلسلہ اس سے مختلف ہوتا ہے، اور جو بات ایک مختصر یا دو مصروں میں کہی جا سکتی ہے وہی بات پوری تقریر میں بھی بیان کی جا سکتی ہے. اس لیے اشعار کی دنیا الگ ہے اور تقریر کی دنیا الگ ہے. یقینی صورت میں تقریر کے لیے وقت اور اس کے لیے آمادگی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم جانتے ہیں آپ کے سلسلے میں کہ جب ہم خود تھک گئے ہیں تو آپ بھی تھک گئے ہوں گے. تو اس اعتبار سے جو آپ اٹھ کے جا رہے ہیں میں روک بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ تقریر ہے، شاعری تو نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یقینی صورت میں شاعر پر یہ فن آتا ہے کہ وہ روک سکتے ہیں، لیکن مقرر اپنی گفتگو کو جاری تو رکھ سکتا ہے مگر جاتے ہوئے کو روک نہیں سکتا. جاری تو رکھ سکتا ہے اور کاری نہیں لگا سکتا. تو اس اعتبار سے جو ہے ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم نہج البلاغہ کے سلسلے میں جو امیر المومنین علیہ السلام کا کمال کلام ہے اور جس طریقے سے قرآن مجید کی یہ عظمت ہے کہ پھیلتا ہے تو پورا قرآن بنتا ہے اور سمٹتا ہے تو سورہ بقرہ، اور جو کچھ سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور میں وہ بے کا نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. یہ امیر المومنین نے فرمایا. اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو نہج البلاغہ بھی ایسا ہی ہے کہ امیر المومنین کے کلام میں جب پھیلتا ہے تو پورا نہج البلاغہ دکھائی دیتا ہے، اور جب آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو پورے نہج البلاغہ کو ایک جملے میں سمیٹ کے پیش کر دیتے ہیں. علی کی ہر بات یقیناً آپ دیکھیے، اگر آخرت کے لیے کچھ بول رہے ہیں، اگر نہج البلاغہ کے سامنے کوئی زاہد آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ زاہدوں کی گفتگو ہے، اگر کوئی عارف آتا ہے تو کہتا ہے یہ عارفوں کی گفتگو ہے، اگر کوئی سیاسی آتا ہے تو کہتا ہے اس سے بڑا کوئی سیاست مدار نہیں ہے، اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جنگجو آتا ہے تو کہتا ہے اس سے بڑا کوئی شجاعت نہیں ہے. یعنی نہج البلاغہ اپنے آپ میں ہر اعتبار سے جو جس فن کا مالک ہوگا نہج البلاغہ کے سامنے اس کو پیش کرے گا، نہج البلاغہ میں وہی پاتا چلا جائے گا. اگر طالب علم آئے گا تو مثلا علم ہی علم کو پائے گا، اگر کوئی طبیعتوں کا ماہر آئے گا تو اس میں طبیعت اور نیچر کو پائے گا. یقینی صورت میں اگر کوئی مثلا زہد کو دیکھے گا تو نہج البلاغہ میں زہد کے علاوہ اور ایک ایک بات ہی امام علی کی اتنی عظیم ہے نہج البلاغہ میں، اگر ایک ہی بات ہماری زندگی میں آ جائیں تو علی جیسے شاعر ایک جملے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہے. علی نے ایک مصرے میں یا ایک جملے میں ایک کلمہ قصار میں علی نے وہ سب کچھ کہہ دیا ہے. یقیناً دنیا بھی بتا دی، آخرت بھی بتا دیا، دین بھی بتا دیا، سب کچھ بتا دیا. جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں کتنی عجیب ہیں یہ دو باتیں، ایک وہ گناہ جس کی لذت ختم ہو گئی اور عذاب باقی ہے، اور ایک وہ نیکی جس کی زحمت ختم ہو گئی اور ثواب باقی ہے.
کتنی عجیب ہے یہ دو باتیں. ایک وہ گناہ جس کی لذت ختم ہو گئی اور عذاب باقی ہے، اور ایک وہ نیکی جس کی زحمت ختم ہو گئی اور ثواب باقی ہے. یقیناً جتنا سوچ لیجئے آپ اس فقرے میں، اس جملے میں، یقیناً آپ سوچتے ہی چلے جائیں گے. اور علی علیہ السلام کا کلام، یقیناً جب زاہدوں کی تعریف آئی کہ زاہد کس کو کہتے ہیں، بتایا امام علی نے کہ زاہد کس کو کہا جاتا ہے. دنیا نے زاہد کی تعریف یہ سمجھی، زاہد اس کو کہتے ہیں جو مثلا مثال کے طور پر دنیا کو چھوڑ دے، اچھے سالن میں پانی ملا کے کھا لے، اچھا لباس نہ پہنے، اچھا مکان نہ بنائے، اچھی صورت نہ رکھے. علامہ فیروز حیدر صاحب کا جملہ یہاں پر یاد آتا ہے، ارے صورت ایسی بناؤ کہ حورے یہ کہے کہ تم ان کے شوہر ہو، لہذا ذرا خیال تو رکھے کہ تمہیں حوروں کا شوہر اللہ نے قرار دیا ہے. تو اس اعتبار سے جب زہد کی تعریف کرتے ہیں، دنیا کے زاہد کہتے ہیں، زہد کس کو کہتے ہیں؟ کہ بھائی زہد اس کو کہتے ہیں جو تارک الدنیا ہو، مکان نہ بناتا ہو، بہترین رہتا نہ ہو. مگر علی کی نگاہ میں زہد اس کے علاوہ کچھ اور ہی ہے. ایک ہی جملے میں علی نے زہد کی جو تعریف کی ہے، خدا کی قسم کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی تعریف کر دے. امام نے فرمایا زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو. توجہ رکھیے، زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو، بلکہ زہد کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بنے. زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو. تمہارا گھر نہ ہو، تمہاری اولاد نہ ہو، تمہارے پاس دنیا نہ ہو، تمہارے پاس گاڑی نہ ہو، تمہارے پاس بنگلو نہ ہو، تمہارے پاس جائیداد نہ ہو، تم حاکم نہ بنو، تم حکومت میں نہ آؤ. یہ زہد کا مطلب بالکل نہیں ہے. زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو، بلکہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بن جائے. یعنی بیٹے کی محبت میں بے دین نہ ہو جانا، بیٹے کی محبت میں بے دین نہ ہو جانا، مطلب دنیا کی محبت میں دین کو نہ چھوڑ دینا، گھر کی محبت میں دین کو نہ بدل دینا. تقوی کا مطلب، زہد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بننے پائے. جیسے اللہ کی جانب سے ابراہیم کو اگر حکم مل جائے کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے، تو ابراہیم اس منزل پر ہو کہ بیٹے کے بھی گلے پر چھری چلائیں. یہ زہد کا مطلب ہے. زہد کا مطلب ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بنے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹوں کی اولاد کی محبت میں دین بدل دے، مال کی محبت میں دین بدل دے، عہدے کی محبت میں دین بدل دے. اور کیا جملہ کہا کسی نے، غالباً سعد بن سوحان کا جملہ ہے، یا علی دنیا کے سارے خلیفہ وہ ہیں جب خلافت پا گئے تو عزت پا گئے، لیکن آپ تنہا وہ خلیفہ ہے جس نے خلافت کو عزت دے دی. خلافت کو عزت دی ہے، ورنہ خلافت میں آبرو ہو جاتی. اگر آپ نہ خلافت میں آتے، دنیا کے سارے خلیفہ وہ ہیں جو مادہ پا جاتے ہیں تو عزت دار ہو جاتے ہیں. آپ وہ عہدے دار ہیں جس نے عہدے کو عزت دی ہے، عہدے سے عزت پائی نہیں. عہدے سے عزت پانا اور ہے، یہ علی ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں، بہت دقیق جملہ سنیے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں تم حق کو جو پہچانتے ہو تو وہ حق والی شخصیتوں سے پہچانتے ہیں. حق شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا، حق کی معرفت کرو، خود بسمجھ میں آ جائے گا. تم حق والی شخصیتوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوپی لگا کے آئے ہیں مولوی صاحب، حق والے ہوں گے. حق شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا، پہلے حق کی معرفت حاصل کرو. لہذا جب حق کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پتہ چلے گا. اس اعتبار سے علی علیہ السلام کی زندگی نہج البلاغہ کے اعتبار سے ہر ایک جملہ، مثلا جیسے آپ نے یہی کہا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون، حمد ہے اس پروردگار کی جس کی کوئی مدح کرنے والا کر ہی نہیں سکتا، بولنے والوں کی رسائی جس کے بیان سے مثلا آ ہی نہیں سکتی. ذرا غور کریں، اگر ہم اس کی مدح کریں گے بھی تو علی کے اس جملے میں نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں. اگر ہم اس کی مدح کریں گے تو آپ بتائیے کون سے لفظ سے کریں گے؟ یعنی آپ جتنی بھی زبان
بولیں گے 26 حروف سے باہر آپ جا نہیں سکتے. جو لکھیں گے زندگی بھر لکھتے رہیے مگر 26 حروف کے اندر لکھیں گے, جو بولیں گے 26 حروف کے اندر بولیں گے. یعنی میری زبان محدود ہے 26 حروف کے اندر, خدا 26 حروفوں میں نہیں آ سکتا, خدا اس سے کہیں بلند ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و میں جتنا بھی بولتا ہوں 26 حروفوں سے زیادہ باہر نہیں جا سکتا. بہت بڑھ جائیں گے تو 27 حروف آ جائیں گے, الفابیٹس جس کو کہتے ہیں. 27 حرفوں سے زیادہ تو کسی کے پاس زبان نہیں ہے, حروف نہیں ہے, کوئی سی زبان میں چلے جائے. تو میں جتنا بھی لکھوں گا قیامت تک لکھتے رہیے, آپ 26 حرفوں سے باہر نہیں جا سکتے. اور خدا کی ذات تو لامحدود ہے, اور پھر کسی بھی جملے میں خدا کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون, اس میں کما حقہ خدا کی تعریف نہیں ہے. کاش بات واضح ہو جائے. مثلا اس کو اس طریقے سے سمجھیے, اگر نماز میں مکمل خدا کی تعریف ہو جاتی تو نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز ہم ایسے پڑھتے ہیں, مثلا سب سے پہلے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. پہلا سورہ پڑھتے ہیں, دوسرا سورہ پڑھتے ہیں. اگر اس میں خدا کی تعریف مکمل ہو گئی ہوتی تو پھر اس کے بعد اب تکبیر کی ضرورت نہ رہ جاتی, مگر اس کے بعد حمد پڑھا, سورہ پڑھا, اور پھر کہا اللہ اکبر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے خدا اس سے بھی بڑا ہے. پھر میں رکوع میں گیا, رکوع میں جانے کے بعد میں نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, اور اس کے بعد پھر گیا, پھر میں نے کہا اللہ اکبر. یعنی خدا اس سے بھی بڑا ہے. اس کے بعد میں سجدے میں گیا, سجدے سے سر اٹھایا, پھر میں نے کہا اللہ اکبر. یعنی خدا اس سے بھی بڑا ہے. نماز تمام ہو گئی, اب میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی خدا اس سے بھی بڑا ہے, خدا اس سے بھی بڑا ہے, خدا اس سے بھی بڑا ہے. سوچو علی نے کیا کہا, الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. کہنے والے اس کی ہم کہہ نہیں سکتے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و کہنے والے اس کی ہم کہہ نہیں سکتے. بیان کرنے والے اس کی ہم نہیں بیان کر سکتے. اس کی حمد کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. اس کی حمد میں اضافہ ہی اضافہ ہے. قرآن بھی کہتا ہے ہر لمحہ وہ ایک نئی شان کا مالک ہے. کہنے والے اس کی حمد نہیں کہہ سکتے. اور کہیں گے کس سے؟ کس سے کہیں گے؟ زبان سے کہیں گے. توجہ سنیے گا نہج البلاغہ. کہیں گے کس سے؟ زبان سے کہیں گے. زبان کی اہمیت کیا ہے؟ زبان بولتی کیسے؟ کتنی زبانیں موجود ہیں اس کائنات میں؟ 3000 زبانیں تو وہ ہیں جن کے الفابیٹس موجود ہیں. ہر نکلنے والی زبان سے آواز جو ہے ایک لینگویج ہے, ایک زبان ہے. اون بھی ایک زبان ہے, سو بھی ایک زبان ہے. آپ حج میں چلے جائیے, کوئی چو 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 کر رہا ہے, کوئی چو چو کر رہا ہے, اور وہاں سے آواز ہی آواز بن رہی ہے. اور ہر زبان ایک اپنے آپ میں پورا دفتر ہے, اور اس میں تعریف ہی تعریف ہے, پوری زبان ہے. توجہ رکھیے گا بہت. ہر زبان, زبان سے میں تعریف کر رہا ہوں. کہنے والا اس کی تعریف نہیں کر سکتا, زبان سے ہی تعریف کرے گا نا. زبان کی عظمتیں کیا ہے, زبان کی برکتیں کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا. زبان 3000 زبانیں وہ ہیں جن کی الفابیٹس موجود ہیں, اور ہر زبان. اور اس کے بعد مثلاً میری زبان میں اللہ نے کتنی عظمتیں پیدا کر دی. جب چاہوں اگر کوئی ٹائپ رائٹر کو یہاں رکھ دے تو ایک وقت میں ایک زبان چھاپ سکتا ہے. میں چاہوں تو عربی بول لوں, میں چاہوں تو گجراتی بولوں, میں چاہوں تو اردو بولوں, میں چاہوں تو فارسی بولوں, میں چاہوں تو عربی بولوں. ایک زبان میں اللہ نے اتنے لہجے رکھ دیے, جبکہ میری زبان لسان اللہ نہیں ہے. ارے جس کی زبان کو لسان اللہ قرار دیا ہو, بس وہ کہہ دے گا زندہ ہو جا تو زندہ ہو جائے گا, کہہ دے گا مر جا تو مر